السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اور اس چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک سے سوال کیا جانے والا ہے۔ محترم بھائیو، آج کا خطبہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے ہے۔ آج جس صدی کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً یہ نیٹ کا دور ہے، اور اس کے بغیر آج زندگی گزارنا ایک مشکل کام معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بات کرنا کہ آپ نیٹ سے دور ہو جاؤ، سوشل میڈیا سے دور ہو جاؤ، یہ یقیناً ایک جہالت کی بات سمجھی جائے گی۔ لیکن آج اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہم اس دور کے اندر نیٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کا، تو ہمیں اس کے آداب بھی پتہ ہونے چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے جس کا احساس مسلمانوں کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے بندوں کو آزما رہا ہے، اور اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے، اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو آزمانا چاہتا ہے نا، اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس قوم کے لیے گناہ آسان ہو جاتا ہے، اللہ آزمائش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا، فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ
اذ یعدون فی السبت، فرمایا کہ ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو سمندر کنارے رہتی تھی، جو ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اب ان کی آزمائش اللہ نے کیسے کی؟ ان کی آزمائش اللہ نے اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن ان کے لیے مچھلیوں کا شکار منع کر دیا اور کہا کہ ہفتے والے دن تم نے عبادت کرنی ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کو شکار کے لیے آسان بنا دیا۔ میں استاتیہم حیتانہم شرعا ویوم لا یسبتون، فرمایا کہ جب ہفتے کا دن آتا تو وہ مچھلیاں اپنا سر اوپر اٹھائے آتی۔ اب ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار منع کر دیا، اور دوسری طرف مچھلیوں کی صورتحال کیا تھی کہ وہ اپنے سر اوپر اٹھا کے آتی، نظر آ رہی ہوتی کہ یہ مچھلیاں ہیں۔ یوم لا یسبتون، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ایسی صورتحال نہ ہوتی، مچھلی نہ آتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، مچھلیوں کے شکار سے منع کر کے مچھلیوں کا وافر آنا وہ سمندر میں ہو گیا اور پکڑنا آسان ہو گیا۔ یہ آزمائش تھی۔ آج اس دور میں گناہ جس قدر آسان ہو گیا، شاید کہ پہلے ادوار کے اندر اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ انٹرنیٹ جہاں پہ ایک نعمت ہے نا، وہیں پہ یہ ہمارے لیے ہماری زندگی اور آخرت کو تباہ کر دینے والی چیز بھی ہے۔ محترم بھائیو، آپ انٹرنیٹ کے استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، آپ کوئی علمی بات جاننا چاہتے ہیں، آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ دور دراز کے سفر کرتے تھے علم کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس انٹرنیٹ کی بدولت آپ گھر بیٹھے ہیں، ایک کلک کی دوری پہ وہی بات آپ کو گھر بیٹھے حاصل ہو سکتی ہے۔ پہلے لوگ بڑا لمبا سفر کرتے تھے، یہ اس کا اچھا پہلو ہے۔ وہیں پہ اگر آپ گناہ کرنا چاہتے ہو تو پچھلے ادوار کے اندر گناہ کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی تھی۔ آج کے دور میں ایک کلک پر گناہ آپ کے سامنے، اور آپ اس کے اندر ملوث ہو رہو گے۔ اس قدر آسان ہو گیا گناہ۔ یہ اگر بندہ غور کرے اس بات پہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں پر جب گناہ آسان ہوتا ہے، کیا اس وقت بھی میرے بندے گناہ سے بچتے ہیں؟ اللہ نے ہفتے کو مچھلیوں کا شکار منع کیا تھا، مچھلیاں زیادہ نہیں تھی۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے طرز عمل کیا ہے، کہ یہاں پر نافرمانی اللہ نے آسان کر دی تھی ان کے لیے۔ انہوں نے گڑھے کھودے، مچھلیاں گڑھوں کے اندر، اور پھر اتوار والے دن پکڑ لی، ہیلا کر لیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ یہ آزمائش ہے مسلمانوں کی۔ اس سے بڑا علمی فائدہ بھی بندہ اٹھا سکتا ہے، اور بہت بہت جلد گناہ تک بھی بندہ رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، آج ہمیں ہر ایک انسان کو جو کسی گھر کا سربراہ ہے یا کسی ادارے کا سربراہ ہے، اسے چاہیے اپنے متاحتوں کو انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے آگاہی دے، اسلامی تعلیمات انہیں بتائے کہ اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے جو اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ ہم بے مقصد استعمال کرتے ہیں اس کا۔ آپ بیٹھے ہیں، فیس بک آپ نے کھولی ہے اور آپ اس کو سکرول کرتے جا رہے ہو، کوئی مقصد نہیں آپ کے ذہن میں، اور آپ فیس بک چلاتے جا رہے ہو۔ آپ یوٹیوب چلا رہے ہو، بغیر مقصد کے چلا رہے ہو۔ آپ اس پہ بیٹھے ہو، صبح کے بیٹھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ نیٹ استعمال کرتے ہو، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو بغیر مقصد کے۔ کیا انسان کی زندگی بے مقصد ہے؟ کیا مسلمان کا 1 منٹ بھی بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا سب سے بڑا غلط استعمال یہ ہے کہ ہم بے مقصد استعمال کرتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، فضول بیٹھے ہیں اور استعمال کرنا شروع کر دیں۔ وہ وقت جو ہمارا وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے تھا ہمیں، اس وقت میں ہم فیس بک چلا رہے ہیں۔ اور پوچھ لو نوجوانوں سے، بھئی آپ یہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے فیس بک میں بیٹھے ہو، آپ کیا مقصد لے کے بیٹھے ہو؟ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہو اس سے؟ بس ایسے ہی بیٹھے ہیں جی، کوئی مقصد نہیں، بغیر مقصد کے
کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر مقصد کے پیدا کیا؟ اللہ کہتا ہے نہیں، میں نے اپنے بندوں کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسانوں کو، جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کہتا ہے تمہیں بھی، تم سے پہلوں کو بھی، اے انسانوں ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. تمہیں بھی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ. مقصد ہے بھائی ہماری پیدائش کا، بے مقصد پیدا نہیں ہوئے. تو ہم کس طرح اپنے وقت کو بے مقصد استعمال کر سکتے ہیں؟ تو بھائی اللہ کہتا ہے تمہارا وقت، تمہاری زندگی بے مقصد نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کا استعمال، اس کا جو غلط استعمال نوجوانوں میں آیا ہے، اور اللہ کی قسم میری صورتحال بھی یہ ہے، اور آپ احباب کی اگر ہم غور کریں، جب تک ہم اپنے آپ کے ساتھ سچ نہیں نہ بولیں گے ہم اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں فیس بک پہ اور کوئی مقصد نہیں، بس سکرول کرتے جا رہے ہیں اور گھنٹہ نہیں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں بغیر مقصد. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کو بھی اپنی اصلاح بھی کرنی چاہیے کہ ہم نے نیٹ کا اور سوشل میڈیا کا جو استعمال کرنا ہے، ہم نے اس کا استعمال ایک مقصد کے تحت کرنا ہے. اس مقصد کی تعیین کریں. اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ اپنے علم کے حصول کے لیے اس کا استعمال کریں. آپ استاد ہیں تو استاد بن کے لوگوں کو تعلیم دیں، اس ذریعے سے اپنا علم شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. آپ کو تاجر ہیں تو تجارت کے طریقوں کو دیکھیں یا لوگوں کو بتائیں. ایک مقصد تو لو نا، کہ جس مقصد کے تحت آپ نے اپنا وقت صرف کرنا. بے مقصد آپ جو اپنی زندگی کا وقت وہاں پہ صرف کر رہے ہو، یہ ایک مسلمان کے شایان شان ہی نہیں. تو اپنی زندگی میں نیٹ کا جو استعمال ہے اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، آپ خود بھی اس پر غور کریں. ہم نے اس کو ایک مقصد کے تحت استعمال کرنا. اب جو بندہ علم کے حصول کے لیے نہیں بیٹھا، صرف بیٹھا ہے فضولیات کے لیے، وہ اپنا وقت جو ضائع کر رہا ہے نا، وہ آخرت کا جو اس نے آخرت اپنی بنانی تھی، گویا وہ آخرت کی زندگی کو خراب کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے یہاں بیٹھ کے. وہ صرف دنیا کی زندگی برباد نہیں کر رہا. یہ سوشل میڈیا، اس پر بے مقصد وقت دینا، یہ اس دور میں وقت کی سب سے بڑی ناقدری بن چکا ہے. ایک نوجوان بیٹھا ہے، اور میں اپنے بچے کی بات کرتا ہوں، میں کسی کی بات کیا کروں. ایک رات ہے، میری طبیعت بھی خراب تھی، اہلیہ کی خراب تھی، تو بچہ تنگ کیا جا رہا تھا، تو اہلیہ نے موبائل پکڑا دیا اسے. صبح تہجد کے وقت ہے، جب میری آنکھ کھلی رات 4 بجے کے قریب، بچہ بھی موبائل پہ. اس قدر ناقدری، اور اس بات کا احساس نہیں ہے ہمارے اندر. والدین کے اندر بھی نہیں ہے، بچوں کے اندر بھی نہیں ہے، نوجوانوں کے اندر بھی نہیں ہے. بیٹھے ہیں اور دیکھی جا رہے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے، بے فائدہ. یہ اسکولوں کے اندر پڑھایا جاتا تھا وقت کی اہمیت، اس پر مضمون لکھو، وہ مضمونوں کی حد تک یہ اہمیت رہ گئی، اور ہم مسلمانوں میں اس انٹرنیٹ نے وقت کی اہمیت کو ختم کر دیا. حالانکہ ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، یہ گویا مجھے جو مہلت دی گئی تھی میں اس کو ضائع کر رہا ہوں. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ایک مہلت دے کے، کہ دنیا میں جاؤ، ایک مہلت ہے، اور وہ مہلت کس حد تک ہے یہ نامعلوم ہے، یہ مجہول ہے. موت تک ہے، اور موت نے کب آنا ہے یہ پتہ نہیں تمہیں. اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے لیے جنت کو حلال کرو، اور جنت کے لیے محنت کرو، اور جنت کے لیے محنت کر کے اپنے آپ پر جنت واجب کر کے میرے پاس آؤ. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا. اب جو ہم اپنی زندگی کے 2 گھنٹے ضائع کر رہے ہیں نا، یہ گویا ہم وہ مہلت ضائع کر رہے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ ان 2 گھنٹوں کے بعد بھی ہماری زندگی ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے ہم نے 4 گھنٹے فیس بک پہ ضائع کیے، انہی 4 گھنٹوں میں اپنے رب کو منا بھی سکتے تھے، اور 4 گھنٹوں کے بعد جب ہم سوچیں کہ او ہو 4 گھنٹے ضائع کر لیے، موت اسی وقت آ رہی، تو ہم نے تو اپنی مہلت ضائع کر دی نا دنیا کی جو رب نے دی تھی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی جان نہیں جانتی کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس نے کہاں مرنا ہے. بھائی جب پتہ ہی نہیں ہے کہ موت نے کس وقت آ جانا ہے، تو پھر ہر وقت بندے کو تیار رہنا چاہیے نا، تیاری کے مرحلے میں رہنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمیں موت آئے، ہم رب کے حضور پیش ہوں، اور پھر ہم التجائے کریں. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا
اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اور وہ جہنمی جہنم میں چیخو پکار کریں گے ربنا اے ہمارے رب اخرجنا اس جہنم سے ہمیں نکال نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل ہم پھر نیکوکار عمل کریں گے ان اعمال کے علاوہ جو ہم کرتے تھے. جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں نا اللہ ایک دفعہ مہلت دے دے ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا. وجاءکم النذیر اور تمہارے پاس نذیر نہیں آیا تھا ڈرانے والا. میرا نبی تمہارے پاس نہیں آیا تھا اور کیا اتنی عمر نہیں دی تھی تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے. اللہ کہے گا اب نہیں ہمارے ظالمین من نصیر اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ہم وقت ضائع کر رہے ہیں نا اور بھائی قیامت والے دن التجا کریں گے وقت کو ضائع کرنے والے رب تعالیٰ سے اللہ مہلت دے دے ایک دفعہ ہم اب وقت کو ضائع نہیں کریں گے ہم نیکی کی کاموں میں اپنا وقت استعمال کریں گے. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین اللہ کیوں نہ تم مجھے مہلت دے دے قریب کی مدت تک میں صدقہ کروں اور نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاؤں. لوگ قیامت کے دن التجا کریں گے اللہ تعالیٰ سے لیکن اللہ کا اصول ہے فیصلہ ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر واپسی نہیں ہے. عمل اس دنیا تک محدود ہے. آج ایک باپ جب اپنے بیٹے کو موبائل لے کے دیتا ہے تو کیا یہ نہیں سوچتا میں اس کی آخرت کو برباد کر رہا ہوں. محترم بھائیوں مجھے یاد ہے یہ پرانی بات ہے غالباً 2010 کی یا 2011 کی. میں نے والد محترم سے کہا کہ مجھے آپ لیپ ٹاپ لے دیں تو والد محترم نے مجھے اس وقت یہ بات کہی تھی کہا کہ اگر فرض کرو کہ اللہ تمہیں بیٹا دے اور بیٹا بھی چھوٹا سا ہے تو آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں چھری دو گے. تو میں نے کہا نہیں. کہا یہ لیپ ٹاپ چھری ہے تمہارے لیے تمہارے ایمان کے لیے یہ زہر قاتل ہے. آج بڑے شوق سے والدین اپنے بچوں کو موبائل لے دیتے آپ انہیں بٹنوں والا موبائل لیتے. آج والدین بچوں کو موبائل دیتے ہیں نیٹ کا پیکج ہے نئی نگرانی والدین نے کرنی کہ میرا بیٹا نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے اس کی تربیت کیا ہو رہی ہے اور نئی فکر اس بات کی کہ نماز کا وقت ہے یہ میرا بچہ جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نماز نہیں پڑھ سکتا یہ نیٹ پہ ویڈیوز تو دیکھتا رہتا ہے صلاحیت ہے نا اس میں کچھ. موبائل بچوں کو پکڑا دو وہ یوٹیوب نکالے گا چلائے گا سرچ کرے گا سب کچھ کرے گا. کہا رہے بھائی اس کو نماز کے لیے لے کے ابھی چھوٹا ہے اسے اتنا پتہ نہیں ہے اسے سمجھ نہیں ہے اتنی. وہاں پہ وہ پوری دنیا گھوم پھر لیتا ہے اور اتنی سمجھ نہیں ہے کہ مسجد میں آ سکے. اور بھائی آج والدین پر یہ فرض ہو چکا ہے وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں موبائل کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس وقت موبائل دیے بغیر گزارا نہیں. گھر میں ایک موبائل رکھیے جس میں سم نہ ڈالیے نیٹ کا پیکج نہ ہو اس میں آپ ایسی ویڈیوز رکھو جس کے اندر اصلاحی سبق ہو دعائیں ہوں قرآن مجید کی تفسیر یا ترجمہ ہو اور سبق آموز چیزیں ہوں وہ اپنے بچے کو وہ دو. ٹھیک ہے بچہ اگر باز نہیں آتا تو اسے کچھ فائدہ مند چیزیں دکھاؤ نا جس سے بچے کی تربیت ہو. آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے موٹو پتلو. ہر گھر کے اندر یہ مرض ہے اور وہ ہے کون ہندو. اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہندوانہ عقائد بیان نہیں ہوتے ہیں. کیا دیکھ رہا ہے بچہ شیوا دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے بچے ہیں اور والد ماشاءاللہ بے فکر بیٹھا کہ بچے کیا نہیں لگے ہوئے خیر ہے تنگ نہیں کر رہے. آپ اپنے بچوں کو موبائل دو ٹھیک ہے بچوں نے مانگنا ہے. یہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دور نہیں کر سکتے لیکن دو کس کے ساتھ اس کے اندر اصلاحی ویڈیوز ہوں تربیت پر مبنی اسباق ہوں دعائیں ہوں. اب کا بچہ دعائیں سیکھے اصلاحی سبق سیکھے. آپ کا بچہ ہندوؤں کی وہ کارٹون دیکھ رہا ہے اور والد کو کوئی پرواہ نہیں. والد کو یہ تسلیت دھیان نہیں لگا ہے. ماں بے فکر ہے. ماں اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا کر بچوں کو موبائل دے اور یہ نہیں سمجھتی کہ میں اپنی نسل کو برباد کر رہی ہوں. یہ سوشل میڈیا کے دور کے اندر آج کے دور میں ہمیں اپنے اولاد کو بھی وقت کی قدر اور خود ہمیں بھی وقت کی قدر کی اہمیت ہے اس کا اندازہ کرنا چاہیے اور اولاد کو بھی سمجھانا چاہیے بھائی یہ زندگی یہ وقت ایک دفعہ ملا ہے دوبارہ نہیں ملنا. بعد میں صرف پچھتاوا رہ جانا ہے. تو اس لیے اس وقت سے فائدہ حاصل کرو علم میں اضافہ کرو ترقی کرو دنیا میں. محترم بھائیوں
ایک ہے گناہ کی چیزیں، وہ تو بالکل حرام ہے نا. ایک مسلمان کی زندگی میں ایسی چیزیں اور ان کے اندر مشغول ہونا بھی جائز نہیں جو بے فائدہ ہوں. بے فائدہ چیزیں جو آپ کو فائدہ نہیں دیتی، آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر رہی، آپ کو کسی طریقے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، ایسی چیز کا دیکھنا اور اس کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں. اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کے اندر مومن بندے جو کامیاب ہوں گے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. وہ لوگ لغویات سے منہ پھیرنے والے ہیں، لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغویات کیا ہیں؟ فضول چیزیں، بے فائدہ، کوئی فائدہ نہیں. آج سوشل میڈیا دیکھ لو، بے فائدہ چیزوں سے بھرا پڑا ہے، بے فائدہ چیزوں سے. اور اس کا اثر معاشرے پر کیا ہوا ہے؟ آج کا نوجوان وہ چاہتا ہے کہ میرا یوٹیوب اکاؤنٹ ہو، میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہو، میرا فیس بک کا اکاؤنٹ ہو، اور کروں کیا؟ بے فضول چیزیں، بے فائدہ چیزیں. آج ہمارے معاشرے میں جو نوجوانوں کا اس طرف نوجوان جا رہے ہیں وہ ہے کیا؟ فضول چیزیں، فضول باتیں. وہ فضول سی ویڈیو بنا لینی ہے جس سے کیا ہوگا؟ ہمیں پیسے آئیں. پیسے کی خاطر ایمان بیچ دیا جاتا ہے، پیسے کی خاطر فضول چیزیں. اور اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت کیا بیان کرتا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. مومن بندے وہ ہوتے ہیں جب وہ فضول چیز کے پاس گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جایا کرتے ہیں، ٹھہرا نہیں کرتے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب فیس بک کا استعمال کریں نا تو فضولیات سے ایسے گزرے جیسے مومن کی شان ہے. فضول ویڈیو کے اندر مشغول نہ ہو جائے گا. آپ نے چلانا ہی ہے نا سوشل میڈیا، چلائے، لیکن فضول چیزوں سے بچیں، بے فائدہ چیزوں سے. بھئی آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اپنے وقت کی اہمیت کو جانیں. فضول چیزیں ہی اسے آگے کرو، آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی تو حاصل نہیں ہونا. اس لیے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک مسلمان مرد کی اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے مطلب کی نہیں، جو اس کے مقصد کی نہیں. بے مطلب، بے مقصد چیزوں کو ایک مسلمان، اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے منہ پھیر لیتا ہے. آج بھائی تربیت کرو اپنی اولادوں کی کہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہو، اس پر بے مقصد چیزیں نہیں، فضول چیزیں نہیں، جو آپ کے مطلب کی نہیں دیکھنی ہے آپ نے، انہیں چھوڑ دینا ہے. آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی نفرت ختم ہو گئی ہے، اور اس جھوٹ کی نفرت کے ختم کرنے میں انٹرنیٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ اسے چلانا شروع کرو، آپ جب اس کی ویڈیوز دیکھو گے، ہر ویڈیو الا ماشاء اللہ کچھ ویڈیو سچ پر مبنی ہو سکتی ہیں، اکثر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، اکثر جھوٹ پر. اور یہ بھائی آپ جھوٹ پر مبنی ویڈیو دیکھتے ہو، یہ مت سوچو کہ اس کا اثر نہیں ہوتا، آپ کی طبیعت پر اس کا اثر ہوتا ہے، آپ کی روح گندی ہوتی ہے اس سے، اور جھوٹ کی نفرت ختم ہوتی ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی نفرت ختم ہے. مسلمان جھوٹ بولتے وقت کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. وجہ کیا ہے کہ جب ہم نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں، دیکھو بھائی والدین سچ بولیں، اولاد میں سچ بولنے کا شوق ہوتا ہے. والدین جھوٹ بولے، اولاد بھی جھوٹ بولتی ہے. چیزیں بندے پر اثر کرتی ہیں، ان کا ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ جب آپ اپنے بچے کو جھوٹ دکھا رہے ہو، جھوٹ سنا رہے ہو، آپ خود سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو، جھوٹ سنا رہے ہو، تو آپ کے اندر بھی جھوٹ آ جائے گا، آپ بھی بولنا شروع کرو. اور آج کے دور میں سب سے بڑا جھوٹ جو ہے، تفریح کے لیے سوشل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے، تفریح کے لیے، ہنسنے اور مسکرانے کے لیے. اور وہاں پہ ہنسایا کس طریقے کے ساتھ جاتا ہے؟ جھوٹ کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ ہنسایا جاتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ اللَّهِ ثُمَّ وَيْلٌ اللَّهِ. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، اس شخص کے لیے جو گفتگو کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اس گفتگو کے ذریعے سے اور اس جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسائے. فرمایا پھر ہلاکت ہے، پھر ہلاکت ہے. 3 مرتبہ ہلاکت کی دعا کی ہے رسول کریم نے اس بندے کے لیے جو جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے. آج ہمارا بیٹا وہ ویڈیو بناتا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے اس پہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. دیکھو ہمارے بیٹے کی ویڈیو نے اتنے لوگوں نے ہمارے بیٹے کی ویڈیو کو دیکھی. بھائی دیکھو اس نے بیچ میں کیا ہے. ٹھیک ہے ہنسانے کا ایک سامان اس نے مہیا کیا ہے، لیکن وہ سامان جو مہیا کیا ہے سچ میں مبنی ہے کہ جھوٹ پہ؟ کوئی پرواہ نہیں. اور بھائی ادھر رسول کریم نے 3 مرتبہ ہلاکت کی دعا کی ہے اس بندے کے لیے. آپ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا.
کہ رسول کریم آپ کی بیٹی کے لیے بد دعائیں کرے. آپ کا بیٹا جھوٹ پھیلا رہا ہے معاشرے میں, جھوٹ پر مبنی ویڈیوز کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسا رہا ہے, رسول کریم کی بد دعا کا مستحق بن رہا ہے, اور والد خوش ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ کا بیٹا جھوٹ سن رہا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. لطیفے اور اس طرح کی کہانیاں جو جھوٹ پر مشتمل ہیں اور بیہودہ گوئی پر مشتمل ہیں, آپ کا بیٹا وہاں سے سیکھ رہا ہے, آپ سیکھ رہے ہو, میں سیکھ رہا ہوں, اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں. آج جو جھوٹ کی نفرت ختم ہوئی نا, اس میں بہت بڑا ہاتھ اس چیز کا ہے. اپنے بیٹوں کو اور خود اپنے آپ کو سمجھاؤ اس بات کو, بھائی اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے, اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. جھوٹ, جس چیز کے اندر جھوٹ ہو وہ ہنسانے کے لیے بجائز ہے. اور اسلام تو اس قدر جھوٹ پر پہرا دیتا ہے, اس قدر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لے گئے, وہاں پہ رسول کریم کے ننھے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کھیل رہے ہیں. ان کی والدہ کہتی ہے بیٹے ادھر آؤ, میں کچھ دیتی ہوں آپ کو. تو رسول کریم نے پوچھا کہ اے ام عبداللہ کیا دینے کا ارادہ رکھتی تھی؟ کہا کھجور دینے کا ارادہ رکھتی تھی. کہا اگر تم نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا, یہ بھی جھوٹ ہوتا. اسلام اس قدر پہرا دیتا ہے جھوٹ پہ. اور آج کل سوشل میڈیا پہ کیا ہے, جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ کی سوا کچھ. اس لیے آج محترم بھائیو اس حوالے سے ہمیں محتاط ہونا ہوگا, سنجیدہ استعمال شروع کرنا ہوگا اس کا, سنجیدہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اس کا استعمال شروع کرنا ہوگا, مجھے بھی اور آپ کو. محترم بھائیو آج معاشرے کے اندر اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے معاشرے کے امن کو برباد کر کے رکھ دیا گیا. اور وہ کیا ہے, سوشل میڈیا پہ ایک بندہ خبر ڈالتا ہے اور مسلمان ہمارے بھائی اس خبر کو بغیر تصدیق کیے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ کام معاشرے کے اندر فساد کا ذریعہ ہے. آج کل من گھڑت خبروں کا پھیل جانا پاکستانی امن کے لیے ایک زہر قاتل بن چکا ہے. ایک بندہ بیٹھا ہے کہیں, وہ کہتا ہے جی فلاں ڈاکو ہے, اور پوری قوم اس کی بات مان لیتی ہے بغیر دلیل کے, اور اسے پورے معاشرے میں پھیلا دیا رہتا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں پختہ کر دیا رہتا ہے, اور پورا معاشرہ اس بندے کے خلاف ہو رہتا ہے. کیا اسلام ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے؟ اور بھائی اپنی آپ کی جس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے, جس پارٹی کے ساتھ بھی, اسے ایک سائڈ پہ رکھو بھائی. اسلام سب سے پہلے, اسلام ہمیں کہتا ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے. کیا صرف سن لینے سے علم حاصل ہو جاتا ہے؟ میں کہوں یہ احباب سارے چور ہیں, تو کیا میرے کہنے سے آپ چور ہو گئے؟ کیا یہ علم ہے؟ رسول کریم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرتا چلے, اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ایک خبر چلی, ایک رہنما نے یہ بات کہی ہے کہ فلاں چور ہے, اس کو آگے شیئر کرتے جاؤ. رسول کریم کے فرمان کے مطابق شیئر کرنے والے جھوٹے ہیں. رسول کریم کہتے ہیں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کفا بالمرء کاذبا ان يحدث بكل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کرتا رہے. اور آج ہمارے معاشرے میں جو ذہن سازی کی گئی ہے نا, یہ جھوٹی خبروں کی بنا پر کی گئی. اور بھائی ہر خبر اثر رکھتی ہے, ہر خبر اثر رکھتی ہے. اور آج ہم نے تربیت نہیں کی قوم کی کہ جب آپ تک کوئی خبر پہنچے تو اسلام کا مزاج اور اصول کیا ہے. اسلام کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آتا ہے بنبأ, تو فرمایا فتبینوا, تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم پر جا پڑو, کسی قوم سے دشمنی مول لے لو اور پھر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے. اللہ کہتا ہے نہ, خبر پہنچے تحقیق کرو پہلے اس کی. قرآن کی یہ تربیت ہے ہمارے لیے, خبر پہنچے تحقیق کرو. آج تک ہر لیڈر دوسرے کو چور کہتا ہے, ہر لیڈر دوسرے پہ کرپشن کے الزامات. بھائی ہمیں ثبوت کس نے دیے؟ ثبوت کہاں ہیں؟ دلائل کہاں ہیں؟ یہ تو خبریں ہیں فقط, بغیر دلائل کے, بغیر تحقیق کے. اور ہماری قوم نے اس پر اپنا ذہن پختہ کر لیا, اور ان خبروں پر ایمان رکھتے ہوئے احتجاج بھی کیے جاتے ہیں, جانیں بھی دی جاتی ہیں, اور بڑی بڑی حدوں سے بندہ گزر جاتا ہے ان خبروں پر جن کے پیچھے کوئی دلائل نہیں, کوئی حقیقت نہیں.
جب وہی خبریں عدالت میں جاتی ہیں وہ خبریں ہمارے ذہن میں اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ اگر عدالت ان خبروں کے برخلاف فیصلہ سنا دے ہم جج کو کرپٹ کہہ دیتے ہیں۔ ہماری تربیت اس قدر بھیانک شکل اختیار کر چکی ہے، ہم کہتے ہیں جو ہم نے سنا ہمارے رہنما نے کہا وہی سچ ہے، اگر عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے گی تو عدالت کا جج بک چکا ہے۔ قیامت والے دن یہ بات حسرت کا ذریعہ، حسرت کا باعث ہوگی۔ لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی اور سرداروں کی بات کو مانا اور انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کر دیا۔ لوگ یہ شکوہ کریں گے قیامت والے دن اللہ ہمارے بڑوں کی اور سرداروں کی بات کو ہم نے مانا تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، کیونکہ لوگ بغیر تحقیق کی بات مانتے، دلیل نہیں، اس کے پیچھے ثبوت کوئی نہیں، خبر آئی ہے ہمارے رہنما نے کہی ہے تو ٹھیک ہے، جیسے ہمارا رہنما تو نبی ہے، بھائی نبی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے نبوت کا، صحابہ کرام عادل تھے وہ بھی چلے گئے اس دنیا سے، اس کے بعد ہر بندے سے پوچھا جائے گا ثبوت کیا ہے، دلیل کہاں ہے، پھر اس کی بات کو مانا جائے گا۔ آج محترم بھائیو یہ جو آپ کے پاس ہے نا موبائل، یہ ایک ایٹم بم ہے، آپ اس پر ایک خبر چلاتے ہو کسی کے خلاف، اس کی جان کو اگر کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے آپ کی خبر کی وجہ سے، آپ اس کے خلاف منفی خبر چلاتے ہو اور لوگوں کے ہاں آپ کی بات مانی جاتی ہے، لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں، تو اب لوگوں میں سے کوئی مشتعل مزاج بندہ اٹھتا ہے اس پہ حملہ کر دیتا ہے، اس کی جان تو گئی نا آپ کی خبر کی وجہ سے۔ یہ اشتعال پر مبنی خبریں ان کو آگے مت پھلائیے، خدا را اسلام اجازت نہیں دیتا اس بات کی، اسلام کہتا ہے تحقیق کرو پہلے اس کی، اگر ثابت ہوتی ہے تو متعلقہ فورم پر جاؤ اور ان کو اطلاع دو یہ بندہ بھائی اس حوالے سے یہ کرپٹ ہے، آپ اس کی تحقیق کرو۔ بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے یہ سوشل میڈیا کا استعمال، اور آج پارٹی بازی کے اندر ہم قرآن کی تعلیمات کو بھول گئے، رسول اللہ کے فرامین کو بھول گئے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا راج ہے، اور جو جھوٹ جتنا اچھا بولنا جانتا ہے وہ اتنا مقبول ہے، اور جس کو جھوٹ بولنے کا ڈھنگ کچھ کم ہے وہ اتنا غیر مقبول ہے، اور جو سچ پر مبنی سیاست کرنا جانتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ ہمارے معاشرے کا مزاج یہ بن چکا ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں سوشل میڈیا پر ایک تحریک شروع کرنی چاہیے جس میں آپ عوام الناس کو یہ بات سمجھاؤ کہ ہر خبر پھیلانے کے نہیں، تحقیق کرو اس کی، اگر وہ اصولوں کے مطابق صحیح ہے تو متعلقہ لوگوں کو بتاؤ جو اس کا کوئی حل نکال سکتے ہیں، عام بندہ تو اس کا حل نہیں نکال سکتا، اور اگر عام بندوں کو یہ بات پھیلاؤ گے تو انتشار ہی پھیلے گا، فساد فی الارض ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے محترم بھائیوں سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے ایک تو مقصد کے ساتھ کرو، دوسرا جھوٹ سے خالی سچ پر مبنی کرو، علم کے حصول کے لیے کرو اس کا استعمال، علم کے حصول کے لیے، اور فضول اس کا استعمال نہ کرو، جھوٹی خبریں مت آگے پھیلاؤ، اور بے حیائی سے جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کے الفاظ کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ تمام رستے جو زنا کے بندے کو قریب بھی لے جائے ان کے پاس نہیں جانا۔ ایک وقت تھا کہ نقاب چہرے سے اترتا تو مرد غیرت سے مر جایا کرتے، مطلب غیرت اتنی تھی، لوگ شرم سے پانی پانی ہو جاتے تھے۔ پھر یہ نیٹ کا زمانہ آیا، یہ چادر چہرے سے اتری، سر پہ آئی، سر سے اتری، پھر یہ غائب ہو گئی، پھر یہ گلے کھلے ہونے لگے، پھر یہ شلواریں اوپر ہونے لگی، اب تو لباس بہت مختصر ہو گئے ہیں، اور والد بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ والد کو شرم محسوس ہو رہی ہے نہ بیٹے کو شرم محسوس ہو رہی ہے، ایک جگہ دیکھ رہے ہیں۔ بھائی یہ تباہی ہے، تباہی۔ جب کسی قوم کے اندر رسول کریم نے فرمایا بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اللہ اس پر ایسی وبائی نازل فرماتا ہے اور ایسے امراض اس قوم پر آتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں ہوتے، اور آج ہم پر آ رہے ہیں۔ بے حیائی، یہ اپنے بچوں کو دور کرو، اس سے خود بھی دور ہو جاؤ۔ محترم بھائیو یہ مضمون تو بڑا تفصیل طلب ہے، تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی ہے کہ آپ جب استعمال کریں سوشل میڈیا کو، اپنے بچوں کو استعمال کریں، ایک مقصد دے کے وقت کا تعین کریں، میرا بیٹا اتنا وقت صرف دیکھے گا اور یہ چیزیں دیکھے گا، والد سلیکٹ کرے، بچے کی سلیکشن پہ نہ چھوڑو، بچہ ہے اس کی عقل پختہ نہیں ہے، اسے نہیں پتا میرا فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں، والد سلیکشن کرے میرا بچہ یہ ویڈیو دیکھے گا، میرا بچہ یہ سنے گا، سلیکشن کر کے بچے کا ایک وقت اس کا ترتیب دو، اس کے مطابق دو، اور خود اپنے وقت بھی مرتب کرو۔ ہم نے سوشل میڈیا کو بس اتنا سا ٹائم دینا ہے اور اس مقصد کے لیے دینا ہے، بس اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں چلانا۔ خدا را ابھی تو اس کا شاید آغاز ہے،
انتہا پتہ نہیں کیا ہوگی. ابھی سے اگر سنبھل جاؤ گے, اولادوں کو سنبھال لو گے, معاشرہ بڑا پرامن ہو جائے گا, وگرنہ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سوشل میڈیا کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں, ایک معاملہ کہ کوئی بھی گناہ کا کام آپ سے ہو جائے نا, گانا سننا گناہ کا کام ہے, گانا گناہ کا کام ہے, ڈانس کرنا گناہ کا کام ہے. اب کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں, آپ سے ہو گیا, بندے ہیں, آدم کے بیٹے ہیں, ہو جاتا ہے. اگر ہو گیا ہے اسے فیس بک پہ مت ڈالو. رسول کریم نے بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے, فرمایا کلو امتی معافن الا المجاہرین, میری امت ساری معاف کر دی جائے گی سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے. اعلانیہ جو گناہ کرتے ہیں, جو اپنے گناہ کی تشہیر کرتے ہیں. آج بچہ ڈانس کر رہا ہے, ماں ڈانس کر رہی ہے, بیٹی ڈانس کر رہی ہے, اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دکھانے کی. یہ ہم بہت اچھا کام کریں. اپنے بچوں کو اس سے بچاؤ. رسول کریم نے بڑے سخت لفظ بولے ہیں, ان کو معافی نہیں ملے گی. باقی ساری امت, آپ نے گناہ کر لیا نا, اگر کسی کو نہیں پتا رب پردہ ڈال دیتا ہے, قیامت والے دن بھی پردہ رکھے گا رب. اور جس نے اپنے گناہ کو خود ظاہر کر دیا لوگوں پہ, رب قیامت والے دن بھی پردہ نہیں رکھے گا اسے. اس لیے یہ کام ان سے باز آ رہو, بچوں کو باز رکھو. گناہ کے کام فیس بک پہ مت ڈالو. آپ سے ہو گئے, اللہ سے معافی مانگو, اللہ غفور رحیم معاف کر دے گا. اس کی تشہیر مت کرو. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.